ہوئی بہار کے سی ایم نے ایک بیٹی ڈاکٹر مسلم مہیلا نصرت پروین، عجیب بوڑھا کھڑوس آدمی، اس عمر میں پتہ نہیں کیا شوق، شادی کر لیجئے۔ اب ان کو آپ عزت بھی دے رہے ہیں اور بے عزت بھی کر رہے ہیں، تکلیف میں ڈال رہے ہیں۔ اور ویدوں میں کیا کہا گیا؟ یتر ناریستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا تتر تاستو نہ پوجنتے نہ رمنتے نہ تتر دیوتا۔ پرشنوتری کا منتر ہے، نتیش کمار جی کی کتاب کا منتر ہے۔ نتیش کمار جی کا گرنتھ کیا کہتا ہے کہ نتیش جی، یتر ناریستو، جس گھر میں بیٹی رہتی ہے، بیٹی ہندو مسلمان نہیں، یتر ناریستو، جس گھر میں بیٹی بستی ہے، یتر ناریستو پوجنتے، اس گھر میں اگر بیٹی کی عزت کی جائے، رمنتے تتر دیوتا، تو وہاں دیوتا کی کرپا ہوتی۔ دیوتا مطلب ایشور کی کرپا ہوتی۔ تتر، اس کا الٹا ہے پھر، تتر تاستو نہ پوجنتے نہ رمنتے نہ تتر دیوتا، جس گھر میں بیٹی کی عزت نہیں ہوتی اس کی بے عزتی ہوتی ہے۔ جیسے مسٹر نتیش کمار نے پکڑ کر جھٹکا، زیادہ ہی شوق تھا مسٹر سی ایم صاحب، تو آپ بولتے کہ میڈم ڈاکٹر صاحبہ آپ چہرہ کھول دیجئے، تب پکڑیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں تو کم سے کم فوٹو میں آپ کا ریکارڈ رہے، جو طریقہ ہو سکتا تھا بول سکتے تھے۔ حالانکہ برقع، لباس، یونیفارم یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ مسٹر نتیش کمار صاحب اور ان کے گرگے اور ان کے چیلے جتنے بھی ہیں، یہ گری راج سنگھ جن کا دماغ خراب ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ برقعے میں رہ کر، پردے میں رہ کر آپ ڈگری نہیں لے سکتے، پردے میں رہ کر، پردہ ہمارا شعار ہے۔ On your prophet, Allah's mercy and blessings, peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my Lord, expand me, my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Rudruvo giriva ashrayta pishacha ava brahma duvisho jahi tuvam turriyatarushataha satyam vibhajani. राजा तु धर्मस्य तु स्यात् प्रजानां चोपकारक, राज्यं धर्मेण यो भारतस्य राज्यानात् यज्ञ स्मृतः, जा नरपति प्रजा दुखदाता, सो नर तुरत नरकम हो जाता। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। صدر محترم، اسٹیج پر معزز دانشوران قوم و ملت اور اس عظیم الشان اجلاس عام کے بینر تلے ہمارے غیور مسلمانوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردے میں بیٹھ کر اس جلسے کو سننے والی ہماری عزت دار ماں اور بہنوں، یہ جلسہ اس کی نسبت ایک قبرستان کی زمین سے ہے۔ قبرستان کی زمین جو کہ ایک ایسی جگہ ہے، قبر، جہاں پر ہر ایک کلمہ پڑھنے والے کو پہنچنا ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ لوگ پوری بستی والوں نے مل کر جو محنت اور مشقت کی ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کے جائز مقاصد میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے
پتہ چلا کہ پہلے بھی قبرستان تھا مگر وہاں پر جانے میں دقت اور دشواری تھی، تو اب جو جگہ آپ لوگوں نے جس جگہ کا انتخاب کیا ہے، جو جگہ آپ لوگوں نے خریدی ہے، وہ لبے سڑک ہے، پہلے سے زیادہ بہتر اور آسانی ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ میرے بھائیو، یقیناً قبر ایک ایسی جگہ ہے جس کا نام سن کر اچھے اچھے لوگ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہر آدمی کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد آپ کا ٹھکانہ، آپ کا گھر قبرستان ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ all must to die، ہر کسی کو مرنا ہے، جو زندہ ہے، جس میں جان ہے، ان سب کو موت آنی ہے، اور یہ دنیا تو فنا ہوگی ہی۔ کل من علیہا فان، the world will be finished، everything will be destroyed، ساری چیزیں ختم ہوں گی مگر صرف اللہ کی ذات باقی ہوگی۔ اور مسلمانوں کا اس بات پر عقیدہ ہے کہ مسلمان مرے گا، مرنے کے بعد اس کو دفن کیا جائے گا۔ یہ عقیدہ ایک مسلمان کا ہے، یہ عقیدہ ایک مومن کا ہے، یعنی آپ اس جگہ کے لیے کوشاں ہیں، محنت کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد جہاں آپ کا سب سے پہلا ٹھکانہ ہوگا، آپ کی باڈی رکھی جائے گی، اس جگہ کے لیے آپ لوگ محنت کر رہے ہیں۔ حالانکہ بھارت کی دھرتی پر بہت ساری جگہ، تقریباً 9.5 لاکھ ایکڑ زمین ایسی ہے جو ان سب کاموں کے لیے بھی ہے، مگر کچھ بستیاں ایسی ہے جہاں پر قبرستان کی زمین نہیں ہے، تو لوگ اس کو خرید کر اپنے میت کو دفن کرنے کے لیے اس کا بندوبست کرتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، مگر موجودہ حکومت ہماری ان قبرستان کو بھی ہڑپنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نئے نئے قوانین بنا رہے۔ یہ زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ مسلمانوں کی ہر چیز سے دوسروں کو تکلیف ہونے لگی ہے، یعنی کچھ لوگ ہیں ایسے تکلیف کرنے والے، ٹوپی اس پر اعتراض، چہرے پر نقاب اس کو کھینچا جاتا ہے، اور کوئی نارمل آدمی نہیں بلکہ صوبے کا گارجن وہ نقاب کو کھینچتا ہے۔ نقاب سے پریشانی، ٹوپی سے پریشانی۔ اتراکھنڈ میں 214 مدرسے سیل کر دیے گئے پشکر دھامی کی سرکار نے، اتراکھنڈ۔ اور آپ کو بڑی حیرت ہوگی، ریزن کیا بتایا، وجہ کیا بتایا، مدرسہ کیوں بند کیا جی؟ اس لیے بند کیا کہ مدرسے کی رجسٹریشن وقف بورڈ میں، یعنی بورڈ میں نہیں تھا، اس کی رجسٹری نہیں ہوئی تھی، اس لیے مدرسہ ہم نے بند کر دیا۔ پہلی بات تو بھارت کے سمویدھان نے دفعہ نمبر 30 میں یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی مسلمان یا دلت کوئی مدرسہ یا مکتب یا اپنی مذہبی پہچان یا اپنی پسندیدہ مذہبی زبان کی تعلیم کے لیے اگر کوئی مکتب مدرسہ چلاتا ہے کمیٹی کے انڈر میں، تو اس کو فلی اجازت ہے، وہ چلا سکتا ہے، اس پر کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ All minorities, whether based on religion, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice۔ آرٹیکل نمبر 30 اس میں لکھا ہے
کہ ہر ایک مائنورٹی کا آدمی، مائنورٹی میں مسلمان، دلت، مائنورٹی مطلب تھوڑی تعداد میں، تو ان کے لیے باضابطہ یہ اجازت ہے کہ اگر وہ اپنی مذہبی پہچان، مذہبی کتاب کی تعلیم کے لیے کوئی مکتب مدرسہ چلائیں تو چلا سکتا، تو وہاں کیا کہہ کر بند کر دیا کہ نہیں بورڈ میں رجسٹریشن نہیں تھا، اور یہ لوگ ان مدرسوں میں جہادی تعلیم دے رہے تھے، جہادی، جس کی وجہ سے مدرسہ سیل کر دیا گیا۔ 214 مدرسے، ایک امام صاحب، ایک مولانا صاحب اپنے گھر کے اوپر چھت پہ ایک چھوٹا سا روم بنا کر اس میں بچوں کو قرآن، نورانی قاعدہ، قرآن سکھانے کی تعلیم دے رہا تھا، قرآن سکھا رہا تھا۔ وہاں پر سرکار کے لوگ پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ دکھاؤ اس روم میں کیا ہے، دیکھا وہاں قرآن رکھے ہیں، ام کا پارا رکھا ہوا ہے، نورانی قاعدہ ہے، یا بیسک جو بھی قرآن سیکھنے کے لیے جو کتابیں ہوتی ہے وہ پڑھائی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ سر ہم لوگ، مدرسہ تو بند ہو گیا، اب ہم چاہتے ہیں کہ اپنے گھروں پر ہی 2-4-10 بچوں کو ٹیوشن کی شکل میں ہم پڑھائیں۔ اس گھر کو سیل کر دیا، اس گھر کو بند کر دیا، سیل، لاک کر دیا، نہیں چلا سکتے آپ۔ مسجد ہے، مسجد میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اوپر میں یا نیچے میں تہہ خانے میں 2-2 3-3 روم بنا دیتے ہیں، مکتب پڑھانے کے لیے یا امام صاحب کے لیے رہنے کے لیے بنا دیتے ہیں، تو اس میں تحقیق کی جاتی ہے، ذرا بتاؤ یہ 2-2 3-3 روم تمہارے مسجد میں کیوں ہیں؟ جی امام صاحب رہتے، چلو ایک روم، دوسرے روم میں کیا ہو رہا ہے؟ اس پر شک۔ یعنی معاملہ یہاں تک آ گیا ہے کہ اب مسلمانوں کا کوئی بھی مذہبی معاملہ ہو، شناخت ہو، اس پر اعتراض لوگوں کو ہونے لگا ہے، کچھ لوگوں کو قرآن پر اعتراض، ہمارے قبرستان پر اعتراض، ہمارے مدرسوں پر اعتراض، ہماری مسجد پر اعتراض، ہر چیز ہماری اب کھٹکنے لگی ہے لوگوں کو۔ لیکن اے دنیا جانتی ہے اس بات کو کہ پوری دنیا کے اندر اگر بہتر نظام اور سسٹم کسی کے پاس ہے تو مسلمانوں کے پاس ہے، اس سے بہتر سسٹم اور نظام کسی کے پاس نہیں، وہ قرآن ہے۔ دنیا کے اندر اس سے بہتر اور اس سے مصدق اور اس سے محفوظ کتاب نہیں۔ قرآن کو اللہ نے نازل کیا۔ آپ لوگ کہیں گے کہ مولانا توریت بھی تو اللہ نے نازل کیا، زبور بھی تو اللہ نے نازل کیا، انجیل بھی تو اللہ نے نازل کیا، ٹھیک ہے، سچ ہے، لیکن توریت کی حفاظت نہیں کی گئی، اور اللہ نے توریت کو نازل کیا، حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، توریت بدل دیا گیا جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ اور توریت میں ایک ہی مضمون تھا، کیا؟ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو ایک مانو۔ زبور میں بھی وہی تھا، انجیل میں بھی وہی تھا، ایک مضمون۔ لیکن ہمارا قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے، اس میں ایک مضمون نہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، سارے مضمون، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تجارت، سیاست، نکاح، طلاق، وراثت، ملی، سماجی، معیشت وغیرہ وغیرہ، ساری چیزیں اللہ نے اس قرآن میں بیان کی، سارے مضامین، اور اس قرآن کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے۔ اللہ نے نازل کیا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، رب کا کلام ہے، اللہ خود ہی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ نے خود سے کہا انا، میں، ہم، بے شک ہم، نحنو، بے شک ہم ہی،
इन्ना नहनु, जैसे अंग्रेजी में बोलते आई एम, मैं, वी आर, हम, वी आर ताकत को बताता, हम यूनिटी, ऐसे इन्ना नहनु नज़्ज़लना, हमने उतारा, यानी एक प्लूरल सिंगुलर, सिंगुलर सिंगल ज़मीर नहीं, सिंगल नहीं, प्लूरल लाए जो 2 3 4 को बताता है। बेशक हम ही ने इस कुरान को उतारा है, व इन्ना लहू लहाफिजून, और हम ही इसके मुहाफिज हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये इससे बेहतर मुनज़्ज़म, इससे बेहतर शरीयत, इससे बेहतर संविधान आज तक दुनिया के किसी मजहब के पास नहीं है, न कोई दिखा सकता है, न किसी के पास हो सकता है। इसीलिए मुसलमानों, दुनिया जो कहे कहने दीजिए, आप सच पर रहिए, आप जुड़े रहिए, आप डटे रहिए इस कुरान के साथ, इस शरीयत के साथ, तो इंशाअल्लाह दुनिया खुद ब खुद हार जाएगी। ताकत आती है चली जाती, बादशाह आता है चला जाता है, सरकार बनती है बिगड़ती, इज्जत मिलती है बेइज्जती में तब्दील हो जाती, लेकिन अल्लाह की ज़ात हमेशा से है और हमेशा रहेगी। अल्लाह का कलाम हमेशा से था, हमेशा रहेगा, टू द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत तक इसको कोई हिला नहीं सकता, इसको कोई बदल नहीं सकता। रही बात ये, इसका गलत मतलब लोगों के सामने पेश करके गलतफहमी पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर, जैसे यही उत्तराखंड में क्या कहकर कहा मदरसा बंद किया जा रहा है कि ये जो कुरान है ना, इस कुरान में कई सारी आयत ऐसी है कि जो जिहाद को, कत्ल को बताता है। जिहाद का मतलब लड़ाई करना, ये मतलब पेश किया जाता है अमूमन मीडिया वालों के जरिए से कि जिहाद का मतलब तलवार लेकर लड़ना। जब जिहाद बोला जाता है तो इसका यही मतलब अमूमन समझ में आता है, लेकिन क्या जिहाद का मतलब सिर्फ यही है? और क्या कुरान जब जैसे ही नाजिल होना शुरू हुआ तब से ही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप तलवार उठाओ और मक्का के गलियों में निकल जाओ, जिहाद करो? गलत। पहली बात तो ये कि जिहाद है, लफ्ज़ जिहाद, इसका ये मतलब नहीं है तलवार लेकर जिहाद करना, मैदान में मुकाबला करना। जिहाद का मतलब लुग़वी माना कोशिश करना, स्ट्रगल करना, मेहनत करना। कोई आदमी है शराब पीने को मन करता है, डर जाता, नहीं पीऊंगा अल्लाह नाराज हो जाएगा, खूब कभी कभी मन करता है, गिलास के करीब चला जाता है, लेकिन अल्लाह के खौफ, अल्लाह को राजी करने का शौक है, अल्लाह से डरता है, नहीं पीता, कोशिश करता है। जिना करने का मन कर रहा है, सारे मराहिल तय हो चुके हैं, अब करीब है कि वो इस फ़ैल को कर बैठे, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए नहीं करता। नफ्स है लेकिन उस नफ्स पर कंट्रोल करता है, तो ये जिहाद बिन नफ्स, स्ट्रगल टू सेव देयर सोल, अपनी आत्मा को बचाने के लिए, अपने आप को गुनाह से बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो जिहाद बिन नफ्स। उलमा है, कुरान की तालीम देते हैं, हदीस की तालीम देते हैं, जिहालत को खत्म करने की कोशिश करते हैं, चंदा करते हैं, धूप और पसीने में, धूप और गर्मी में पसीना टपकता है तब भी चंदा करते हैं। मदरसा चलाना है, मदरसा चलाना है, बच्चों को कुरान की तालीम देनी है, बच्चों को हाफिज बनाना है, हमेशा ये कोशिश रहती है। तो ये जिहाद बिल इल्म, जिहाद बिल इल्म, इसका मतलब बदलता रहता है। लेकिन मीडिया वाला सब क्या कहता है कि अरे कुरान में जिहाद है, देखो व इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम, कुरान में है फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, कुरान में है उज़िन लिल्लज़ीन युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू, कुरान करीम के अंदर है, देखिए कत्ल है कत्ल, जिहाद है जिहाद। इसीलिए इन मदरसों को बंद कर दो, कुरान की तालीम यहाँ होती है, इन मदरसों को बंद कर दो। ये साजिश है,
جہاد ایک ایسا ورڈ ہے اپنا معنی بدلتا رہتا ہے، جگہ چینج ہوا معنی بدل گیا. جیسے ایک لفظ ہے آئی لو یو، غیر محرم لڑکی کو کوئی لڑکا بولتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے چپل مار کر اس کا سر کا بال اڑا دو. الاؤ نہیں ہے، نہیں بول سکتا، اسی لیے کہ اس کی اجازت نہیں. لیکن یہی لفظ اگر کوئی بیٹا اپنی ماں کو بولتا ہے آئی لو یو مائی مدر، بول سکتا ہے، اس کا مطلب اچھا ہوتا. یہی لفظ ہے باپ کو بولتا آئی لو یو مائی بردر، آئی لو یو مائی فادر، ابا ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، کوئی مطلب نہیں، اچھی بات ہے. بیٹی کو بول سکتا ہے باپ آئی لو یو مائی ڈاٹر، آئی لو یو مائی سسٹر. بھائی بہن کو بولتا ہے نارملی آئی لو یو مائی مدر، ممی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میڈم ہے، محترمہ ہے، بیوی آئی لو یو مائی وائف، بول سکتا ہے. اس کا معنی دیکھیے اچھا ہے، باپ کے ساتھ جڑا تو الگ معنی، ماں کے ساتھ جڑا تو الگ معنی. پرایا عورت کو کوئی اجنبی مرد بول دے تو اس کا مطلب وہی مار کر اس کا منہ سجا دو، غلط مطلب ہو جاتا ہے. ایک ہی لفظ ہے، جگہ بدلا میننگ بدل گیا. ایسے جہاد ہے، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، ایسے جہاد ہے. جب لفظ جہاد رن بھومی کے لیے استعمال، راکشس سامنے ہیں، شترو سامنے ہیں، دشمن سامنے ہیں، وہاں پر جہاد کرنا اپنی جان کی رکشا کے لیے، عزت کی حفاظت کے لیے، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے، وہاں اس کا مطلب ہوتا ہے لڑنا، وہاں اس کا مطلب ہوتا ہے گردن مارنا. اور یہ چیز صرف قرآن میں ہے؟ نہیں ہے، صرف قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں تو ہے ہی، قرآن ہمارا مصدق کلام، ہمارے قرآن کو کسی کی پروف کی ضرورت نہیں. لیکن جو لوگ اعتراض کرتے ان کی گرنتھ میں بھی یہ بات کہی گئی، ان کے گرنتھ میں بھی. جیسے قرآن کریم کے اندر کب اجازت دی گئی؟ سب سے پہلی آیت جو جہاد کے اوپر ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ غالباً یہی سب سے پہلی آیت ہے جس میں قتال اور جہاد اور لڑائی، ڈیفنس کی اجازت دی گئی سب سے پہلے. ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے کے 13 سال تک آپ مکہ میں رہے. 13 سال تک نبوت ملی، 13 سال تک مکے میں اس کی تبلیغ کرتے رہے. آپ نے یا آپ کے صحابہ نے کسی پر کوئی ظلم زیادتی کی، کسی پر تلوار چلائی، کوئی جنگ کی نہیں کی. یہاں تک کہ جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو 2 سال کے بعد تب یہ آیت نازل ہوئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. لڑنے کی اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن پر ظلم کیا گیا ہے. اور کن سے لڑنے کی اجازت دی گئی؟ جو ظالم ہے. یہ میڈیا والے کیا کہتے ہیں کہ ارے مسلمان کوئی ہندو کو مار دے گا، جہاد کر دے گا تو وہ جنت میں جائے گا، سورگ ملے گا. اے جاہل میڈیا والو، اس قرآن کو سمجھنا ہے تو ہم جیسے طالب علم کو 9 سال خرچ کرنا پڑتا ہے، اس کے باریک الفاظ کو جاننے اور سمجھنا چاہتے ہو، ایک ایک لفظ کی وضاحت چاہتے ہو تو مدرسے میں جانا ہوگا. 1 سال 2 سال 3 سال تک گرامر کو پڑھنا ہوگا، نحو کو پڑھنا ہوگا، صرف کو پڑھنا ہوگا. اس کے بعد جو چیزیں آپ کو قرآن کی آیت سے سمجھ میں نہ آئے، بخاری اٹھانی پڑے گی، مسلم شریف کو الٹنا ہوگا، ابو داؤد میں نظر کرنی پڑے گی، ترمذی کو الٹ کر دیکھنا ہوگا، تب جا کر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے. ظاہری لفظ کو دیکھ کر اس پر فتویٰ لگا دیتے ہیں میڈیا والے. کیا؟ ارے قرآن میں دیکھیے کیا کہا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ہے لڑنے کی قرآن میں. لیکن آگے نہیں دیکھتے کن کو اجازت دی گئی؟ جن بیچاروں کو گھر سے نکال دیا گیا، جن بیچاروں کو تڑپا کر مارا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے کے 13 14 15 سال بعد تب لڑنے کی اجازت دی گئی. 15 سال کے بعد، 15 سال کے اندر
کہیں پر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈنڈا اٹھانے کی بھی اجازت نہیں دی گئی اللہ کی طرف سے. اور یہ پھر ویدوں میں بھی میں نے منتر پڑھا، رودرو گریواشنیت پشاچ او برہما دویشو جہیتوم توریت رشتہ ستیم وبھاجنی. جہاں شترو مل جائے، شترو مطلب دشمن، راکشس، دشمن بھی نہیں، راکشس مل جائے، ناستک مل جائے، راکشس مل جائے، وہ بھی راکشس ایسے نہیں راکشس ہے کوئی آدمی ظالم ہے بہت بڑا ڈاکو، لیکن اگر اس سے آپ کو نقصان نہیں ہے تو آپ اس کو مار نہیں سکتے، آپ کی اجازت نہیں مارنے. اگر وہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، آپ کے گھر کو نقصان پہنچا رہا ہے، آپ کو تکلیف دینا، آپ کی جان کو خطرہ ہے اس سے، تو وہاں کہا گیا آوا برہما دویشو جہیتوم توریت رشتہ ستم وبھاجنی. تو ایسے شترو کا سر تن سے جدا کر دو جو ایشور کو نہ مانتا ہو، ایشور کا ناستک ہو، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہو، اور اس کا بچا ہوا مال آپس میں بانٹ کر کھا لو. یہ بات وید میں کہی گئی. لیکن یہ جاہل ان پڑھ لوگ جو قرآن کی تعلیمات کو نہیں جانتے، افسوس تو اس بات پر ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اپنے دھارمک آدمی ہیں، ہم اپنے دھرم اور مذہب کی بات کرتے ہیں، لیکن اپنے مذہبی گرنتھ کو پڑھتے نہیں. یہ قرآن کسی پر ظلم کرنے نہیں آیا، اللہ کے نبی نے کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی پر تشدد نہیں کیا. آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کتنی تکلیف دی گئی؟ کائنات میں آج تک، انسانی تاریخ میں آج تک کسی نبی یا انسان کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئی جتنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. رام چندر جی راون کو نہیں مارنے گئے، کوروں کے خاتمے کے لیے پانڈو نہیں کھڑا ہوا، درگم راکشس کے خاتمے کے لیے درگے ماتا نہیں آئی، بھسماسر کے سے اس کے ظلم سے پاک کرنے کے لیے کالی نے، درگا ماتا نے کالی کا اوتار نہیں لیا. ویسے ہی ابو جہل کون سا دودھ کا دھلا تھا؟ اللہ کے نبی نے ابو جہل کے ظلم سے، ابو جہل کے تشدد سے، اس کے غرور سے اور اس کے ضد سے اگر اس مٹی کو پاک کیا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں. وہ بھی اللہ کے نبی نے پیش قدمی نہیں کی تھی. اللہ کے نبی کو نبوت دی گئی، لوگوں کے پاس جاتے سمجھاتے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ لوگوں پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. آپ علیہ السلام مکہ میں 13 سال تک، کچھ صحابی تھے، حضرت بلال حبشی، ام عمارہ، حضرت سمیہ، حضرت خباب، حضرت زبیر، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر فاروق، جنہوں نے اس کو قبول کیا. ان پر کتنا ظلم ہوا. حضرت خباب کو انگارے جلائے جاتے، اس پر لٹا دیا جاتا. لٹانے والا کون؟ آج جہادی کہنے والے قرآن کو، نبی کی سیرت کو. یہ ابو جہل اس امت کا فرعون، اس امت کا راکشس، اس امت کا اندکاسور، اس امت کا کورو، اس امت کا ظالم، اس امت کا کرپٹ انسان. وہ بلال حبشی کو تکلیف دیا کرتا تھا. ان کے چیلے عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، مغیرہ، یہ سارے مکھیا تھے. یہ سب نبی کے چاہنے والوں کو تکلیف دیا کرتے. انگارے جلاتے، حضرت خباب کو لٹایا جاتا. ان کے پیٹھ سے جو چربی پگھلتی تھی اس سے انگارے بجھ جاتے تھے. لیکن نبی کو جب آواز پہنچتی، صحابہ جب پٹ کر لٹ کر پریشان ہو کر زخمی ہو کر آتے، اللہ کے نبی یہی کہتے، صبر کرو، میں ابھی لڑ نہیں سکتا، انتقام نہیں لے سکتا. یہی کہتے. بلال حبشی کو تکلیف دی جا رہی، صبر کی تلقین کرتے. بی بی سمیہ کو بیچ سے چیرا گیا لوگوں کے نظروں کے سامنے میں. نبی نے انتقام کی بات نہیں کی، کہا کہ صبر کیجیے. اور بھی صحابہ تکلیفیں دی گئی، صبر کرو، صبر کرو. 3 سال تک ایک پہاڑی میں شیب ابی طالب ہے، اس پہاڑی کے اندر بند کر دیا گیا، نہ باہر سے کھانا نہ اندر سے کوئی باہر آئے گا. 3 سال تک
بچے بھوک سے تڑپ کر مرنے لگے، مائیں سر پٹک پٹک کر مرنے لگی، صحابہ کو پاس کچھ نہیں، گھاس جو زمین پر پتھریلی زمین پر گھاس پھوس اگی ہوئی تھی اس کے پتے چباتے تھے اور اس کے رس سے پیٹ بھرتے تھے، درخت کے پتوں کو چبا چبا کر رہتے تھے 3 سال تک، لیکن نبی نے انتقام کی بات نہیں کی۔ لیکن آج کل یہ ظالم لوگ کہتے ہیں ارے مذہب اسلام میں تو جہاد ہے، نبی نے جہاد کیا، اتنی تکلیفیں برداشت کر کر اگر جہاد اللہ کے نبی چاہتے تو ان راکشسوں سے مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن نبی نے 3 سال کی قید باش مشقت کی زندگی گزاری۔ ارے ہمارے نبی جس راستے پر چلتے کانٹے بچھا دیے جاتے، اگر آپ کسی بلڈنگ کے نیچے سے جاتے اوپر سے کورا کرکٹ ڈالا جاتا تھا۔ ان تمام ظلموں کے باوجود آپ علیہ السلام نے کسی سے کوئی ذرہ برابر انتقام نہیں لیا، آپ نے سب کو درگزر کیا، معاف کیا۔ جب 13 سال تک رہے، آرڈر ہوا اللہ کے طرف سے کہ آپ کو یہاں سے جانا ہے، آپ اور صحابہ آپ کے ساتھ گھر چھوڑ کر اپنی پراپرٹی چھوڑ کر مدینہ منتقل ہو گئے، وہاں پر گئے۔ وہاں جانے کے بعد تب بھی کفار مکہ مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو مدینے کی یہودی سے مل کر کہ ارے ہم نے محمد کو وہاں سے بھگا دیا، ان کے صحابہ کو بھگا دیا اور تم لوگوں کے پاس تم لوگوں نے جگہ دے دی، کیا تم لوگ بے وقوف آدمی ہو؟ تم لوگوں کے پاس دل نہیں ہے، تم ان غریب کمزور لاچار بے بس کو رکھتے ہو اپنے پاس، شرم کی بات، ڈوب مرو۔ کچھ یہودی کچھ مشرکین مکہ کے ان نالائق و مشرکوں سے مل گئے، اس کے بعد سازشیں رچنے لگے کہ اب محمد کو ان کے صحابہ کو کیسے تکلیف پہنچائی جائے۔ جبکہ نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ پہنچے تو مدینے کے یہودیوں سے بات ہو گئی تھی کہ تم ہم سے مقابلہ نہیں کرو گے، ہم تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے، اگر ہماری کسی سے لڑائی ہوگی تو تم اس کا ساتھ ہمارے ساتھ رہو گے۔ یہ باتیں، یہ گٹھ بندھن ہو گئی۔